جو میاں صاحب نے ساری باتیں کی، بڑی سخت باتیں بڑے دھیمے انداز میں، وہ ایسے بھی سافٹ طریقے سے بات کرتے ہیں، بڑے دھیمے انداز میں باتیں کی، لیکن انہوں نے سارے سینسٹیو ایشوز فلیگ کیے۔ آپ کو یہ ایکویژن جو مرضی حالات میں آئے ہوں چلتی نظر آتی ہے؟ نہیں مالک، دیکھیے استحکام پاکستان جیسی پارٹیاں بنانے سے استحکام آتے نہیں ہیں۔ استحکام آتا ہے ایک پروسیس سے، ایک پروسیس کو آپ چلنے دیں۔ ہم کب سے یہ جماعتیں بنانا، جماعتیں توڑنا، گروپ بنانا، گروپ توڑنا، حکومتیں بنانا، حکومتیں توڑنا، ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے۔ ایسے میں آپ کیسے سیاسی استحکام لائیں گے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کل جو کچھ ہو رہا تھا، یہ جو فیکٹریاں ہم نے بنا رکھی ہیں ہماری، میرا خیال ہے سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے، اس سے کیسے آپ پولیٹیکل۔ لیکن مظہر مجھے ایک بات بتائیں، جب ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں سارے آ کے لیکچر دیکھیں جمہوریت پہ، آپ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی بتا دیں جس پہ جمہوریت ہو، سوائے جماعت اسلامی کے آپ ساری پارٹیز دیکھیں۔ پیپلز پارٹی بھی خاندان کی پارٹی، پی ایم ایل این خاندان کی پارٹی، اے این پی جو پروگریسو جماعت ہوتی تھی وہ بھی خاندان کی پارٹی، جے یو اے خاندان کی پارٹی، جو ساری اپنی بڑی جماعتیں ہیں، یا والد یا دادا پھر بیٹا بیٹی، تو پھر ان پارٹیوں کے اندر اپنی جمہوریت نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے کرائے گی؟ نہیں مالک، یہ ان کے پوچھنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ سوال وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ سوال میرے پوچھنے کا ہے۔ یہ تنقید میں کرتا ہوں اور ان پارٹیوں پہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چند سال بعد آئین کو توڑ کر آ جائیں، یا آئین کے تحت جو بھی چیزیں کرنا چاہیں وہ کر لیں، آئین میں جو ترمیم کرنا چاہے کر لیں، کسی کو اٹھا کے پھینک دیں، کسی کی پارٹی کو توڑ دیں، کسی کی پارٹی کو بنا دیں؟ یہ کیا اس کا جواب یہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب 2008 سے 2013 تک ایک پارٹی کی حکومت رہی تو وہ پارٹی ایک پروسیس میں آؤٹ ہو گئی، پنجاب میں اس کا ووٹ بینک ختم ہو گیا، ایک دوسری جماعت آئی، اس کے 5 سال ہوئے۔ آپ کو چلتا نظر آتا ہے؟ آپ کو کسی قسم کا ہائیبرڈ نظام، شہباز شریف صاحب کی اپنی پرسنالٹی تھی، اس میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ہائیبرڈ نظام میں کوئی پرابلم ہوگی، ہائیبرڈ تو بھی ہے۔ کیا آپ کو نواز شریف صاحب کے تحت آپ کو نظام چلتا نظر آتا ہے کہ اگلے 5 سال اگر وہ بن بھی جائے وزیر اعظم، کہ پھر بھی آپ کو کانفلکٹ لگے گا؟ مالک، ہائیبرڈ نظام مضبوط ہو رہا ہے، اب تو ہائیبرڈ جرنلسٹ ہو گئے ہیں، اب تو ہائیبرڈ میڈیا ہو گیا ہے، تو ہم اس سسٹم سے باہر نہیں نکل پا رہے، ہم اس سسٹم کے اسیر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ سسٹم مضبوط ہو رہا ہے، آج یہ ہیں، کل 6 مہینے بعد، سال 1.5 سال بعد ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، پھر کل وہ نعرہ لگائیں گے مجھے کیوں نکالا، پھر کسی اور کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں بڑی تبدیلی لے کر آ رہا ہوں، پھر اسے، اس لیے کہ ہم سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے، ہم ڈیموکریسی کو چلنے نہیں دے رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مظہر یہ آپ نے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے دیکھا کہ جب میاں صاحب اتنی پوزیشن میں بھی نہیں تھے پاور کی، تب بھی ان کا کانفلکٹ ہو جاتا تھا۔ اب وہ جس پوزیشن میں ہے، میرے تو خیال میں اس وقت بڑی سٹرونگ پوزیشن میں ہے، کیونکہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے عمران کی گورنمنٹ گر گئی، پھر اب وہ باہر بھی ہیں، تو اب تو میاں صاحب مجبوری بن گئے اسٹیبلشمنٹ کی، تو کیا میاں صاحب زیادہ سٹرونگلی نہیں آئیں گے؟ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے یہ اسٹرانگلی آنا؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، کیا پاکستان کی پالیٹکس صرف پنجاب تک تو کنفائنڈ نہیں ہے؟ سندھ میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ بلوچستان کیا سوچ رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کیا سوچ رہا ہے؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا ہے کبھی غور کر کے کہ آپ صرف پنجاب میں تبدیلی لا کے مسلم لیگ نون کو دوبارہ لا کے، مسلم لیگ نون کا اس کا رائٹ ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ 2018 میں نہیں دی گئی تھی، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن کیا آج پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی۔ مطلب روڈ میپ کی بات ہو رہی ہے، میرے پاس روڈ میپ کی 2-3 بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں ہیں۔ پچھلے دنوں ایک انالیسز ہوا، اور ایسا انالیسز ہوا کہ وہ امپورٹنٹ بن گیا ہے انالیسز، جس نے بھی کیا، اٹس اے ویری امپورٹنٹ انالیسز۔ اس کے مطابق جو پکچر نظر آ رہی ہے، اس میں یہ ایسٹیمیشنز نظر آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کو 90 اور 120 کے درمیان میں سیٹیں مل جائیں شاید، پیپلز پارٹی کو 50 سے 65۔ میں پرانا بھی ریپیٹ آپ کی میموری کے لیے، ناظرین کی میموری کے لیے بتاتا جاتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے پچھلے الیکشن میں 82 سیٹیں تھیں،
اور اس باری 90 سے 120 کی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کی 54 تھی 54, وہ 50 سے 65 کی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی 149 تھی 149, اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ 20 سے 30 ہو سکتی ہیں. ایم کیو ایم کی جس کی 7 تھی 12 سے 15, اور اس میں وہ 5 وہ بھی ہیں جھگڑا جن پہ پڑ گیا پیپلز پارٹی کا, وہ شامل ہے. پاپ کے پاس 5 تھیں, وہ 10-11 کی بات ہم سن رہے ہیں. ایم ایم اے جس میں جے یو آئی باقی سارے لوگ تھے, اس کی 15 سیٹس تھیں, وہ 8 سے 10 کی بات ہم سن رہے ہیں. پی ایم ایل کیو کی 5 تھیں 6 سے 8. آئی پی پی نئی پارٹی ہے, اس کی 6 سے 7 کی ہم گرج سن رہے ہیں. کیسے 6 سے 7 ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ویسے پرویز خٹک صاحب کی بھی سن رہے ہیں 5 سے 6, میرا اس پہ بھی کچھ سوالیہ نشان ہے. جی ڈی اے کی 3 تھی, ان کی 4 سے 6 کی بات سن رہے ہیں. عوامی کے پاس, عوامی نیشنل پارٹی کے پاس 1 تھی, ہم 3 سے 5 سن رہے ہیں. پی این پی کی 4 تھی, وہ شاید 2 رہ جائیں. اسی طرح چلتے رہتے ہیں. انڈیپینڈنٹس 13 تھے, وہ 15 سے 25 کی ہم چیزیں سن رہے ہیں, اور باقی 1-1-2-2 والے جو چیزیں ہیں, یہ اس قسم کا پیٹرن نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی شاید ہو کہ کافی کچھ اعتراضات ہیں کافی کوارٹرز کے, شاید وہ چیئرمین سینٹ الٹیمیٹلی ہو جائیں, اور ایس این اقبال اور اپنے مراد علی شاہ صاحب کا نام آ رہا ہے. لیکن اگر میاں صاحب پرائم منسٹر ہوں گے تو میرا نہیں خیال وہ پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ چاہیں گے. سو شاید ایس این اقبال مائٹ بی اے مور وائبل آپشن اور سم تھنگ. یہ جب اس طرح کی باتیں اسلام آباد میں شروع ہو جائیں اور بڑی کریڈیبل ذرائع سے شروع ہو جائیں, تو پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو کورٹس جس طرح ہو رہا ہے, وہ بھی ہم کورٹس کو کچھ نہیں کہہ رہے بھائی, ہم نہیں ہوتے کوئی کہنے والے, چانس کی بات ہے. اب نیا بھی ٹھنڈا ہے تو کیا ہوگا. تو کیا آپ کو ایک کلیئر پیٹرن اب نظر آ رہا ہے ایمرج ہوتا ہوا؟ مالک ویسے کیا مذاق ہے, ہم نے اپنی سیاست کو, اپنی عدلیہ کو, ریاست نے اپنے آپ کو, ریاستی اداروں نے, ہم نے سب نے کیا مذاق بنا لیا ہے. چہرے بدلتے ہیں, وہی سسٹم چلتا ہے. اب آپ نے جو چیس بورڈ اس وقت سامنے رکھا ہے کے مطابق جو میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ دبئی میں چند مہینے پہلے جو میاں صاحب اور آصف زرداری صاحب کی میٹنگ تھی, وہ 20 سیٹوں کے مسئلے پر ناخوشگوار ماحول میں ختم ہوئی, اور اس کے بعد سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے راستے الگ الگ ہو گئے. یہ بالکل ویسے ہی ہوا تھا جیسے دسمبر 2020 میں ہوا تھا, جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل آئی تھی اسلام آباد میں لانگ مارچ کے مسئلے پہ کہ پہلے استعفیٰ دیں یا پہلے لانگ مارچ کریں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اسموتھلی اس وقت پی ایم ایل این کے لیے ہو رہا ہے, کل کتنا اسموتھلی پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا تھا. وہی کوئی سوال نیب سے یہ نہیں کرتا, اور نیب سے یہ سوال تو اپنی جگہ ہے. نیب شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل کہ یا تو وہ کل سچ بول رہے تھے یا وہ آج سچ بول رہے ہیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے مظہر, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کل بھی جھوٹ بول رہے تھے آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں تو پھر ان کو اکاؤنٹیبل تو کسی نے کرنا ہے نا. یا آپ نے بس ٹھیک ہے نیب نے آج بیان دے دیا کہ جی ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے, آپ نے کہا اچھا آپ گھر چلے جائیں, آپ بھی گھر چلے جائیں. تو وہ جو پیریڈ تھا اس کا کون رسپانسبل ہوگا؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی, اس کے بعد پی ٹی آئی کے کیس بند ہونے شروع ہو گئے, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے کیس کھلنے شروع ہو گئے. آج اس کا الٹ ہو رہا ہے. پورے جوڈیشل سسٹم, پورے پولیٹیکل سسٹم کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا. اگر پی ایم ایل این یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کا مداوا ہو رہا ہے تو یہ بہت غلطی پر ہیں. یہ وہی اسی کھیل میں جا رہے ہیں جس کھیل سے یہ نکالے گئے تھے. یہی پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے. پی ٹی آئی نے اس سے سبق سیکھا ہو نہ سیکھا ہو وہ ہمیں آج پتہ چلے گا, لیکن آپ کا سسٹم کولیپس ہو گیا ہے.